बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुलाई बृहस्पति हम बात करेंगे इमरान खान का। आज 18 हज़ारी जंग में एक बहुत बड़ा PP-125 है जहाँ पर ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है और वहाँ पर इमरान खान का एक धुआंधार खिताब भी हुआ है और बहुत बड़ा मजमा था। आप जानते हैं कि आज लिया में भी मरीम नवाज़ का है और लिया में बारिश की वजह से वहाँ जो स्टेज था वहाँ सारा कुछ दरम बरम हो गया और मरीम नवाज़ ने भी रास्ते में रुक के हज़रत बहू सुल्तान के दरबार पर हाज़िरी दी और अभी वहाँ पर आज जलसा होता है नहीं होता, या क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और जब बारिश हो जाए तो फिर मरीम नवाज़ के लिए, ये तो वैसे भी रोड्स के ऊपर जलसा करते हैं, बंद गलियों में जलसा करते हैं, तो इनके लिए मामलात वैसे बड़े मुश्किल हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी एक्टिव हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 20 उम्मीदवार हैं 20 ज़िमनी हलकों में, उसमें से 16 उम्मीदवारों की नहली के लिए रजू कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फवाद चौधरी और इसके अलावा जो साबिक़ स्पीकर हैं कौमी असम्बली के वो और बाकी जो सीनियर क़यादत है वो लाहौर पहुंच चुकी है और एक्टिव हो गई है। और यही हम उम्मीद करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कि जब तक सीनियर क़यादत लाहौर में और इन हलकों में नहीं बैठेगी, जब तक इस्लामाबाद को नहीं छोड़ेगी, मामलात बेहतर नहीं होंगे। बड़ा स्टेप लिया है 16 उम्मीदवारों की नअहली का, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे दुनिया न्यूज़ का, जो दुनिया न्यूज़ की तरफ से एक अजमल जामी ने नज़ीर चौहान का जो हलका है वहाँ पर एक सर्वे रिपोर्ट आज ही आई है। वो एक जो हलका है उसकी सर्वे रिपोर्ट जारी कर रहा है। दुनिया न्यूज़ आप जानते हैं मियाँ आमिर का है और मियाँ आमिर और शरीफ ख़ानदान का क्या तल्लुक़ है, कोई ढक्का छुपा नहीं है। उनकी जो रिपोर्ट आई है उससे बढ़कर तो न्यूट्रल कोई नहीं हो सकता। उसकी रिपोर्ट जो आई है वो भी नून लीग को ये कह रही है कि नून लीग अपना जो बिस्तर बोरिया बिस्तर है वो बांध ले, नून लीग के पल्ले अब कुछ नहीं बचा। और इमरान खान अवामी जलसे हों या सर्वे हो, अब तक जितनी सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं, चाहे वो जियो ने की हैं, चाहे वो दुनिया ने की हैं, चाहे वो समा टीवी ने की हैं, चाहे वो कामरान खान करता है, चाहे वो हबीब अकरम करता है, चाहे वो ये अजमल जामी करता है, तमाम जो और गैलप सर्वे की जो रिपोर्ट्स हैं और पतन की जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी ये बताती हैं, किसी एक ने नहीं कहा कि इमरान खान फ़लाँ हल्के से हार जाएगा। अब जब सर्वे रिपोर्ट्स भी इमरान खान के हक़ में हों, जल से भी इमरान खान के हक़ में हों और उसके बाद अगर कोई कहे कि नून लीग फ़लाँ हल्के से जीत गई है तो फिर वो धांधली नहीं धांधला होगा और फिर हालात कहीं और चले जाएंगे। खैर उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है नैब ने। आप जानते हैं कि नैब और जो चेयरमैन नैब बनाया गया है, अभी तक चेयरमैन नैब नहीं बनाया, जो पहले डिप्टी चेयरमैन नैब था उन्हीं को कायम मकाम चेयरमैन नैब बनाया गया और उनके ज़रिए तकर्रियाँ और तबादले इन्होंने शुरू किए हुए हैं। पहले लाहौर के डीजी को उन्होंने तब्दील किया और साथ जो इरफान मंगी है रावलपिंडी का डीजी है उसको ओहदे से हटा दिया गया। आज इन्होंने उन नैब अफसरान को हटा दिया है जिन नैब अफसरान ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस बनाया और शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया। अब मुझे कोई बताए कि जब ऑनरेबल जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो लिया है, मैं एक बात बड़ी क्लियर है कि जब तक हमारी अदालतें ख़ुद नहीं एक्शन लेंगी ये एक बात कायम रहेगी कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो क्यों खामोश है। जब सुओ मोटो आपने लिया उसके बाद वो सुओ मोटो जो 3 जुलाई को उसके ऊपर समाअत होनी थी ना हुई, फिर उसके बाद वो फिक्स ना हुआ। मुझे एक बात बताई जाए कि जब आपने ये फ़ैसला दिया कि तकर्रियाँ और तबादले नहीं होंगे हाई प्रोफाइल केसेस की, आज ये जो कुछ किया गया है उसके बाद बताया जाए कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खुल्लम खुली खिलाफ वर्जी नहीं है। अब इसमें जो तब्दीलियाँ की गई हैं इसमें नैब लाहौर के डायरेक्टर इंटेलिजेंस मोहम्मद असगर, आफ्ताब अहमद, खावर इलियास और नैब लाहौर के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नदीम शाह के भी नाम शामिल हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि तबादलों की फहरिस्त में शामिल आफ्ताब अहमद और खावर इलियास, शहबाज शरीफ और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, आहद चीमा और
فواد حسن فواد کے خلاف تحقیقات کر رہے تھے۔ یہ تفتیشی افسران تھے، نیب کے تفتیشی افسران، انہوں نے تبدیل کر دیے ہیں ہائی پروفائل کیسز کے شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح احکامات تھے کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کے تقرر اور تبادلے آپ نے نہیں کرنے، اس کے علاوہ باقیوں کے کرنے ہیں۔ ڈی جی نیب لاہور کی تبدیلی، ڈی جی نیب راولپنڈی کی تبدیلی، وہ بھی اٹسیلف جب آپ بڑے افسر کو ہٹا دیتے ہیں جو اس ریجن کو دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں پر ہائی پروفائل کیسز ہیں، اور وہ بھی توہین عدالت ہے۔ آپ جب تفتیشی افسران کو ہٹا دیتے ہیں وہ بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں، اور وہ بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات ہیں ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اور یہ جو ساری چیزیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ میں سپریم کورٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلے انہوں نے ایف آئی اے کے تفتیشی افسران کو تبدیل کیا، اس وقت تک آپ نے سو موٹو نہیں لیا تھا اور وہ اس کو پی گئے، اور آپ نے کہا کہ جی اب آئندہ نہیں کوئی آپ نے تقرری اور تبادلہ کرنا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ عدالت ان کو ضمانت دے دیتی ہے، اور ایسی ضمانت جس کے بارے میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ اور بھی کسی کیس میں اتنا جو بڑا کسی کے خلاف الزام ہو، کیا کبھی جو عدالتیں ہیں بینکنگ جو کورٹس ہیں یا جو اسپیشل کورٹس ہیں، کیا کسی اور کو بھی عبوری ضمانت کنفرم ہوتی ہے، یا یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ہوئی تھی وہ ہو گیا، اس کے بعد فرد جرم عائد نہیں ہوئی ابھی تک۔ اور دوسری طرف اب نیب کیسز میں تفتیشی افسران کو تبدیل کیا گیا ہے، جب ٹرائل پینڈنگ تھے، جب اس میں گواہان اپنا بیان دے رہے تھے اور اہم گواہی تفتیشی افسر کی ہوتی ہے، انہوں نے دینی تھی، اب یہ مرضی کے تفتیشی افسر لگوائیں گے اور پھر ان کی ایویڈنس ہوگی اور وہ سارا کچھ ہوگا، تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کمپرومائز ہو گیا ہے، نظام کمپرومائز ہو گیا ہے۔ اور جیسا آپ دیکھیں کہ جو آج ریلیف دیا گیا ہے بابر غوری کو پہلے پاکستان بلایا گیا، پھر ڈرامہ بازی کی گئی، اس کو گرفتار کیا گیا، گرفتاری کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوتا ہے، مختلف عدالتوں میں وہ پیش ہوتا ہے، اس کو ہتھکڑی نہیں لگائی جاتی، بابر غوری کو ہتھکڑی نہیں لگائی جاتی، عمران ریاض کو ہتھکڑی لگائی جاتی ہے۔ بابر غوری وہ ہے جس نے کراچی کے لوگوں کو تباہ و برباد کیا، اداروں کے لوگوں کا ڈائریکٹ اداروں کے لوگوں کو قتل کرنے میں ملوث تھا، اور ادھر ایک وہ تھا جو صرف آپریشن رجیم چینج کے خلاف بات کر رہا تھا، اس کو ہتھکڑیاں لگا کے ذلیل کیا گیا اور بابر غوری کو ہتھکڑی نہ لگائی گئی۔ اور آج ایک کیس کے اندر بابر غوری کو رہائی دے دی ہے پولیس کی طرف سے، اور یہ رہائی اس وجہ سے دی گئی ہے کہ پولیس اس کو بچانا چاہتی ہے، پولیس ہر حال میں ان کو بچانے کے لیے تل گئی ہے، اور پولیس نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی ہے، اور سابق وفاقی وزیر بابر غوری کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جیسے کلین چٹ دی جا رہی ہے، اللہ نہ کرے اگلے آنے والے دنوں میں پھر الطاف حسین کو بھی کلین چٹ مل جائے گی، پھر جب نواز شریف کو دوبارہ فیورٹ چائلڈ بنا دیا جاتا ہے، آصف زرداری اگر دوبارہ فیورٹ چائلڈ بن سکتا ہے تو پھر الطاف حسین بھی بن سکتا ہے، پھر اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے۔ بہرحال دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ جو پی پی 167 لاہور ہے، اس میں جو یہ ایک سروے رپورٹ سامنے آئی ہے، اور یہ اجمل جامی نے دنیا ٹی وی سے یہ جو سروے کا انہوں نے شروع کیا تھا مختلف حلقوں میں، اور اب تک جو رپورٹ ہے اجمل جامی کی وہ سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے شبیر گجر اور جو لوٹا رکن تھے نذیر چوہان، ان میں سے کس کا پلڑا بھاری تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کو پی پی 167 میں 43% ووٹ ملنے کا سروے رپورٹ آ گئی ہے کہ 43% ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور 36% ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں۔ یہ جو رپورٹس ہیں یہ وہ رپورٹس ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نون لیگ کے حق میں تو رپورٹ دے سکتا ہے دنیا ٹی وی، عمران خان کے حق میں نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ جتنا بھی زور لگا لیں، آپ جو کچھ کر لیں، عمران خان کے حق میں جو بات ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اور پھر عمران خان نے جو آج پی پی 125 میں 18 ہزاری میں جمع غفیر تھا، اتنا بڑا جلسہ عمران خان نے 18 ہزاری میں آپ نے دیکھا، کل رات چوک اعظم میں تھا، کل دن میں بھکر میں تھا، اور آج دو جگہوں پر ہے، ایک جھنگ شہر میں بھی ہے وہ رات کو ہونا ہے، اور ایک 18 ہزاری میں جو ہوا ہے وہاں پر عمران خان نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ ہم کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں، یہ دھاندلی نہیں دھاندلا کر لیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد شامل حال رہی تو ہم ہی جیتیں گے، اور یہ ان کی طرف سے بڑا ایک واضح کہا گیا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے ڈسکوالیفیکیشن کی پٹیشن فائل کی ہے، کس کے خلاف؟
یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ملک اسد علی کے خلاف، مسٹر سعید اکبر خان نیوانی کے خلاف، مسٹر نذیر احمد چوہان کے خلاف، مسٹر فدا حسین کے خلاف، مسٹر محمد طاہر، مسٹر محمد سلمان، مسٹر ملک نعمان احمد، مسٹر زوار حسین وڑائچ، مسٹر ماہر محمد اسلم، مسٹر میاں خالد محمود، مسٹر فیصل حیات، مسٹر محمد اجمل، مسٹر محمد امین ذوالقرنین، مسٹر نذیر احمد چوہان، مسٹر راجہ صغیر احمد، مسٹر محمد سبطین رضا. All the above named are ticket holders posted by Pakistan Muslim League Noon as it candidates in the by-election of 17 July 2022 for the vacant seats in the Provincial Assembly of the Punjab. یہ وہ سارے ہیں جو مسلم لیگ نون کے اب امیدوار ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی ہے اور مسٹر اسد عمر جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ عمران خان کی طرف سے ایک ڈسکوالیفیکیشن ریفرنس فائل کیا گیا تھا، جس میں 30/5/2022 کو جو کیس نمبر 23/2022 تھا اس میں ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا. اب جو آنریبل جو اتھارٹی ہے الیکشن کمیشن، کیونکہ اب پاکستان دیکھیں درخواست دینا، کارروائی شروع کروانا، یہ بہت بڑا اس کا ایک سائیکالوجیکلی ایک ایفیکٹ ہوتا ہے. ایسے لمحے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، میں نے گلہ بھی کیا تھا لیکن آج نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر فواد چودھری بھی پہنچ چکے ہیں، اس کے علاوہ جو سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے وہ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور باقی جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی پہنچ رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ یہ جو درخواست دائر کی ہے، پنجاب اسمبلی کی 16 نشستوں پر نون لیگی امیدواروں کی نااہلی کی درخواست الیکشن کمیشن میں آج دائر کی گئی ہے. موقف اپنایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت گرانے پر نون لیگ نے ان امیدواروں کو ٹکٹیں دے کر سازش کا انعام دیا. امیدوار آرٹیکل 62(1)(f) پر پورا نہیں اترتے، نااہل کیا جائے. کل اس کے اوپر سماعت ہوگی. جتنا پریشر یہ دے سکتے ہیں ان کو دینا چاہیے، اور یہ اتنی بڑی گراؤنڈ ہے کہ سازش کا انعام دیا گیا ہے کہ اس کی بنیاد پر 62(1)(f) کے تحت وہ نااہل ہو سکتے ہیں. کیونکہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جاتے تو کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ ریلیونٹ فورم پر جائیں. الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے، الیکشن کمیشن کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جائے گا. فواد چودھری نے کہا ہے کہ ہم ان کو نااہل کروا کے دم لیں گے، پہلے ان کو ہرائیں گے اور پھر ان کو نااہل کروائیں گے، اور یہ ضرور ہونا چاہیے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.